الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارے بزرگوں کا یہ قول ہے کہ سفر سقر ہوتا ہے مگر وسیلہ ظفر ہوتا ہے. ہر انسان کو سفر زندگی میں کرنا پڑتا ہے، کبھی رشتہ داریوں کے لیے، کبھی بزنس کے لیے، کئی بیماریوں کے لیے. تو سفر کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں مگر سفر کا تجربہ ہر انسان کو ہوتا ہے. مگر سفر میں مشقت ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، مگر سفر کی وجہ سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. یہ معنی ہے کہ سفر سفر ہوتا ہے یعنی مشقت ہوتی ہے، لیکن وسیلہ ظفر ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. سفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہری مادی جسمانی سفر. اس سفر میں انسان کے لیے آسانی تو ہوتی ہے جب اس کے اوپر کوئی راہبر و رہنما ہو. مثال کے طور پہ آپ نے اگر ایئرپورٹ سے جانا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک تو آپ کو راستہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پائلٹ موجود ہوتا ہے جو آپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا دیتا ہے. آپ نے ٹرین پہ سفر کرنا ہے، نیو یارک سے کیلیفورنیا جانا ہے تو آپ کو راستہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو ٹرین کا آپریٹر ہے وہ خود بخود آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. اگر انسان کو بغیر راہبر کے سفر کرنا پڑے، راستہ بھی بھول سکتا ہے، غلط ڈائیورشن بھی لے سکتا ہے، ایگزٹ بھی لے سکتا ہے، اس کا وقت بھی زیادہ لگے گا، اس کو پریشانی بھی ہوگی اور منزل تک پہنچنا بھی مشکل ہوگا. اور کئی مرتبہ راستے میں اس کو برے لوگوں سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے. اس لیے سفر میں راہبر کا ہونا زیادہ اچھا ہے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ روٹین کا جو راستہ تھا اس سے ہٹ کے کسی چھوٹے راستے سے سفر فرمائیں. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک کافر کو رہبر بنا لیا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، تم ہمیں چھوٹے راستے سے مدینہ تک پہنچا دو. سبحان اللہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہری سفر میں ایک رہبر کو بنانا پسند فرمایا جو راستے کو جانتا تھا. ہم حج کے سفر پہ دیکھتے ہیں کہ حاجی لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو بس میں جہاں حاجی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ڈرائیور کے ساتھ ایک لڑکے کو بٹھایا جاتا ہے جس کو مرشد کہا جاتا ہے، اور اس مرشد کا کام ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے ان کو دوسری جگہ تک پہنچا دینا، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ظاہری سفر ہے اور چند کلومیٹر کا ہے، اس میں بھی پریشانی سے بچنے کے لیے اگر مرشد کی ضرورت ہے تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو انسان کا روحانی سفر ہوتا ہے وہ تو اندھا دھند سفر ہے، اس کا تو راستہ نظر بھی دیکھنے سے نہیں آتا
اور پھر اس میں ابلیس جیسا ڈاکو اور راہزن بھی موجود ہے، تو وہاں پر تو رہنمائی بہت لازمی ہے۔ اس لیے روحانی سفر کی ابتدا شیخ کامل کو حاصل کرنے سے، اپنا لینے سے ہوتی ہے۔ شیخ کامل کو اپنا لینا، اس کا نام بیعت ہے، کہ انسان عہد کرتا ہے کہ میں گناہوں بری زندگی کو چھوڑوں گا اور نیکوکاری کی زندگی کو اختیار کروں گا۔ پھر شیخ اپنے اس تعلق رکھنے والے بندے کو شریعت کے اوپر چلاتا ہے اور راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے انسان کے لیے منزل پہ پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان توبہ تو کر سکتا ہے اکیلا گھر کے کونے میں بھی بیٹھ کر، شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، توبہ کرنا، اس کی کیا سگنیفیکینس اور امپورٹنس ہے؟ تو نقطہ سمجھ لیں، شریعت نے یہ کہا کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو دو فرشتے ہوتے ہیں جو تمہارے گناہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لہذا یہ قیامت کے دن گواہ بنیں گے تمہارے گناہ پر۔ اب تم اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تو ایک نیک بندے کو اس پر گواہ بنا لو، تاکہ قیامت کے دن تمہاری توبہ کا بھی کوئی گواہ موجود ہو۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی الاسلام کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور پھر امت میں یہ سلسلہ چلا، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ اس لیے سورہ الممتحنہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں ہیں۔ ایمان والی عورتوں کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو کلمہ پڑھ کر مسلمان بن چکی ہیں۔ جب کلمہ پڑھ کر مسلمان بن چکی تو اب کیوں آئی ہیں؟ قرآن مجید میں بتایا گیا، یبایعنک، آپ کی بیعت کرنے کے لیے مقصد کیا ہے؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، یہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور یہ کسی پر بہتان نہیں باندھیں گی، ولا یعصینک فی معروف، کسی معروف کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اگر یہ مقصد دل میں لے کر آئی ہیں، فبایعہن، آپ انہیں بیعت کیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے آپ بھی استغفار کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ انسان کے گناہوں پر جس طرح فرشتے گواہ بنے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی توبہ پر کوئی نیک بندہ بھی گواہ بنے، تاکہ قیامت کے دن بندے کا بخشنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ اس سفر کو شروع کرنے سے انسان کو کچھ اعمال کرنے پڑتے ہیں، جس سے سفر اس کا آسان ہو جاتا ہے۔ ان اعمال کو اوراد اور اشغال کہتے ہیں۔ اوراد کہتے ہیں زبان سے کرنے والے جو ورد ہوتے ہیں، پڑھنے والے جو ورد ہوتے ہیں، اور اشغال کہتے ہیں جو دل سے مراقبہ کرتے ہیں، اس کو اشغال کہتے ہیں۔ چنانچہ ان کا کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح جسمانی صحت کے لیے انسان کا کھانا اہم ہوتا ہے، کھانا کھانا چھوڑ دے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر اوراد اور اشغال چھوڑ دیے جائیں تو انسان روحانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تہجد چھوٹ جاتی ہے، نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، غیبت نکلتی ہے، انسان روحانی طور پر بیمار کہلاتا ہے۔
ان معاملات کا ناغہ نہیں کرنا چاہیے. جس طرح ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں اور کھانے میں ہم ناغہ نہیں کرتے، اسی طرح ہمیں معاملات بھی روزانہ کرنے چاہیے اور معاملات میں ناغہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اعمال وہ ہیں جن کو مداومت سے کیا جائے، ریگولرلی کیا جائے، وان قل، اگر کہ وہ تھوڑے ہوں. تو تھوڑے اعمال اگر پابندی سے کریں تو وہ اللہ کو پسند ہیں. اللہ کی شان کریم دیکھیے کہ جو آدمی اعمال کرتا تھا وہ اگر بیمار ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ میرا بندہ صحت کے زمانے میں جو اعمال کرتا تھا بیماری کے ایام میں ان اعمال کو اسی طرح اس کی زندگی میں لکھتے رہو. تو بیماری کی وجہ سے عمل کا اجر جاری رہتا ہے. سبحان اللہ. جو عورتیں تہجد پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، کلمہ پڑھتی ہیں، عبادات کرتی ہیں، جب ان کے وہ ایام آتے ہیں جن میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تلاوت نہیں کر سکتی، تو شریعت کا حکم ہے کہ ان اعمال کا اجر ان کو بن کیے بھی حاصل ہو جاتا ہے. جب پروردگار اتنے کریم ہیں تو پھر ہم صحت کے ایام میں ناغہ کیوں کریں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی پابندی کریں، اس کو اپنی روحانی غذا سمجھیں. جب انسان اس کو اپنی ضرورت سمجھے گا پھر اعمال کا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا. یہ امپورٹنس کے اوپر ہے. آپ روزانہ ٹوتھ برش استعمال کرتی ہیں اس لیے کہ آپ اہم سمجھتی ہیں کہ منہ میں سے بدبو نہیں آنی چاہیے. تو جب منہ سے بدبو اتنی بری ہے، دانتوں کا گندا ہونا اتنا برا ہے کہ اس کو روزانہ صاف کرنا پڑتا ہے، تو کیا دل کی صفائی اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی کہ ہم روزانہ اس پر گناہوں کی میل چڑھاتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کو صاف کرنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی. جس عورت کو دیکھو جتنی بھی نازنین ہو اور جتنی بھی وہ حور پری ہو، مگر گھر صاف رکھے گی، گھر کو کلین رکھنا اپنی ذمہ داری سمجھے گی. اگر پوچھ لیں کہ آپ گھر کو صاف کیوں نہیں رکھتی یا کیوں رکھتی ہیں تو کہے گی جی میرے میاں ناراض ہوتے ہیں اگر گھر صاف نہ ہو. بھئی اگر گھر صاف نہ ہو، خامن ناراض ہوتے ہیں، اگر دل صاف نہ ہوا تو دل تو اللہ کا گھر ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے. تو اس لیے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے روزانہ ذکر اذکار کرنے چاہیے. دنیا کے گھر کو صاف کرنے کے لیے اگر آپ 3 گھنٹے لگا سکتی ہیں تو کیا اللہ کے گھر کو صاف کرنے کے لیے آپ 30 منٹ بھی نہیں لگا سکتی؟ تو اہمیت سمجھیں کہ یہ اذکار اشغال یہ آپشنل ہی نہیں ہے، یہ ضروری ہیں تاکہ ہم اپنے دل کو صاف پاک رکھیں، اس لیے کہ یہ ہمارے پروردگار کا گھر ہے. اب یہاں پر ایک بات اکثر سننے میں آتی ہے، عورتیں بھی یہی شکوہ کرتی ہیں، مرد بھی یہی شکوہ کرتے ہیں. شکوہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی اچھی کیفیات تھیں، نماز پڑھتے تھے، تہجد میں اٹھتے تھے، اور جی بھاگ بھاگ کے ہم نے کی کرتے تھے، دوڑ دوڑ کے دین کے کام میں حصہ لیتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں اب کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا. یہ شکایت عورتوں سے بھی ہم سنتے ہیں اور یہ شکایت مردوں سے بھی سنتے ہیں. آج کی اس مجلس میں اسی کا جواب دینے کا ارادہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی انسان کی یہ کیفیت کہ دوڑ دوڑ کے عمل کر رہا ہے، رغبت سے عمل کر رہا ہے، اور کبھی انسان کی یہ کیفیت کہ اس کا دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، اجر قضا ہو رہی ہے، دوسرے اعمال قضا ہو رہے ہیں. تو سنیے کہ عمومی طور پہ اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں کیفیات کا سلب ہونا،
اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. ان 3 میں سے ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کیفیتیں سلب ہوتی ہیں. ان میں سے پہلی بات ناجنس کی صحبت. ناجنس کہتے ہیں کہ وہ بندہ جس کی زندگی کا مقصد ہی کچھ اور ہو، اورینٹیشن آف لائف ڈفرینٹ ہو، جس کی اس کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کی کیفیات سلب ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک مرد ہے، وہ ہر وقت کم عمر لڑکوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو امارد یعنی کم عمر لڑکے، ان کے ساتھ ہر وقت بیٹھنا اٹھنا وجہ یہ کہ لڑکے ہر وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، ان کی سوچ ہنسنا کھیلنا مذاق کرنا. تو جو بندہ ہر وقت اس ایج گروپ کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا اپنا دل بھی غافل ہو جائے گا، اپنی بھی کیفیات ختم ہو جائے گی. اسی طرح جس بندے کو ہر وقت عورتوں سے انٹریکٹ کرنا پڑے، لین دین کرنا، بزنس کرنا، ان کو پڑھانا یا ان سے بات چیت کرنا، تو اگر وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت نہ کرے تو اس کی بھی کیفیات سلب ہو جاتی ہیں، اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح ایک بندہ جو عقیدے کا ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ انسان اگر زیادہ بیٹھے اٹھے تو پھر اس کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں. چنانچہ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا جو بہت عرصے سے آپ کی خدمت کرتا تھا. ایک دن وہ حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت، میرے بھائی کے اوپر بس آخری وقت ہے زندگی کا، تو پلیز آپ آئیں اور ان پر توجہ ڈالیں تاکہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو. اب اس خادم کی خدمت کو دیکھتے ہوئے امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ گئے اور اس کے بھائی کو بیٹھ کر 1 گھنٹہ تک توجہ دیتے رہے، مگر اس کے دل پہ کوئی اثر ہی نہ ہوا. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان کہ اللہ، اس کے دل کا تالا نہیں کھل رہا، گرہ نہیں کھل رہی، کیا وجہ ہے کہ اس پر خوف خدا یا اللہ کی محبت کی کیفیت نہیں آ رہی. تو پھر الہام ہوا کہ اصل میں اس کا بیٹھنا اٹھنا بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی ظلمت اتنی اس کے دل پر چڑھی ہوئی ہے کہ وقت کا مجدد بھی اس کو توجہ دے گا تو اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا. اب ذرا غور کیجئے کہ بدعقیدہ لوگوں کی دوستی یا ان کے ساتھ رہنا اتنا انسان کو نقصان دیتا ہے. اسی طرح ایسے بندے کی دوستی جو منی اورینٹڈ ہو، جو 99 کے چکر میں ہو، ایسے بندے کے ساتھ آپ بیٹھے اٹھیں گے تو وہ آپ کو بھی دنیا کے پیچھے لگا دے گا، دنیا کا دیوانہ بنا دے گا، دنیا کا متوالا بنا دے گا. لہذا جو ضرورت ہے اس کے مطابق انٹریکٹ کریں، مگر ان سے دوستی کا تعلق ایسا نہ رکھیں کہ آپ پر بھی ان کا رنگ چڑھے. چنانچہ ایک مرتبہ مظاہر العلوم کا ایک نوجوان تھا، راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے کچھ پنڈتوں کو دیکھا. اب پنڈتوں کو دیکھ کے وہ تھوڑا انٹرسٹڈ ہوا کہ ان کے کپڑے کیسے، یہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. دل پر ایسا غبار آیا کہ اب اس کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا. چنانچہ وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کے اپنی ساری رام کہانی سنائی. چنانچہ انہوں نے مشورہ دیا کہ تم رائے پور چلے جاؤ. چنانچہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا. انہوں نے توجہات دینی جس کی وجہ سے اس کی دل کی کیفیت پھر ٹھیک ہو گئی. اسی طرح ایک اور ذاکر اور شاغل نوجوان تھا، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوا تو وہ کسی عامل کے پاس چلا گیا.
اب وہ عامل ایک عام دنیا دار قسم کا بندہ تھا، الٹے سیدھے سفلی عمل اور اس قسم کی چیزیں کرتا تھا. اس کے پاس جا کر بیٹھنے سے اس نوجوان کی کیفیات سلب ہو گئیں. چنانچہ روتا ہوا اپنے شیخ کے پاس آیا. ابھی بات نہیں کی تھی کہ شیخ نے دیکھ کر کہا کہ تم کس کے پاس چلے گئے تھے؟ میں تمہارے قلب کے اوپر کافر لکھا دے گا. اللہ اکبر، یہ رونے لگ گیا. حضرت میں ایک عامل کے پاس بیٹھا تھا، اس نے ایسی باتیں کی کہ مجھے اللہ ہی کے وجود میں شک آ گیا تھا. انہوں نے کہا کہ تمہارے ذہن میں شک آیا، میں نے تمہارے دل پہ کافر لکھا دیکھی. پھر ان کے شیخ نے ان کے لیے بہت رو دھو کر دعائیں کی، اللہ کو منایا، اور یہ بندہ خود بھی نادم اور شرمندہ ہوا. بالآخر اللہ نے اس کے دل کی گرہ کو کھول دیا اور پھر اس کو وہ کیفیات دوبارہ حاصل ہو گئیں. تو عام طور پر کیفیات سلب ہونے کی وجہ ناجنس کی صحبت ہے. اب آپ غور کریں کہ جب ناجنس کی صحبت کا اتنا برا اثر ہوتا ہے تو جو برا دوست ہوگا پھر اس کی صحبت کا تو اس سے بھی زیادہ برا اثر ہوگا. لہذا جو لوگ دلوں میں روگ پال لیتے ہیں، ٹیلی فون کا استعمال اتنا کہ کبھی ادھر باتیں کبھی ادھر باتیں، کبھی ادھر میسج کبھی ادھر میسج، اور غیر محرم سے تعلقات جوڑ لیتے ہیں، پھر ان لوگوں کے دل کی دنیا بھی ویران ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. تو کیفیات سلب ہونے کی بنیادی وجہ ناجنس کی صحبت ہے. دوسری وجہ مشتبہ غذا ہے. مشتبہ غذا سے مراد کہ حرام کمانا، جیسے کوئی انسان جھوٹ بول کے کماتا ہے، ملاوٹ کر کے کماتا ہے، کوئی انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے، اس کا مال حاصل کر لیتا ہے، کسی کی دیانت مال میں خیانت کرتا ہے یا چوری کرتا ہے، یہ اس قسم کا مال حرام کہلاتا ہے. یا یہ انسان نوکری کرتا ہے تو رشوت لیتا ہے تو اس مال کو حرام کہیں گے. اب یہ حرام کا جو مال ہوتا ہے یہ گناہوں پہ ہی انسان کے جسم کو مشغول کرتا ہے. اس لیے بزرگوں نے کہا مال حرام بود بجائے حرام رفت. جو مال حرام ہوتا ہے وہ حرام ہی جگہ پہ جاتا ہے. تو حلال مال انسان کو نیکی کی یعنی توفیق اور نیکی کی طاقت دیتا ہے، اور اس قسم کا مشتبہ مال یا مشتبہ جو غذا ہوتی ہے وہ انسان کے لیے گناہوں کے دروازے کو کھول دیتی ہے. ایک لقمہ مشتبہ غذا کا کھائیں تو پھر انسان کی کیفیتیں سلب ہوتی ہیں، ذکر کی لذت چلی جاتی ہے، پھر نماز قضا ہوتی ہے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے دن میں نماز فجر کی نہیں پڑھی، میں نے ظہر کی نہیں پڑھی. انسان کو اس چیز کی قدر ہی چلی جاتی ہے. حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی ایسے بندے کے پاس چلا گیا جس نے مجھے مشتبہ کھانا کھلا دیا. کھانا کھانے کے بعد میری کیفیات ہی سلب ہو گئی. تو میں بہت متفکر اور پریشان اپنے شیخ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ حضرت میری تو محنت ہی ضائع ہو گئی. تو حضرت نے فرمایا کہ تم میرے پاس آیا کرو، میں تمہیں روزانہ مراقبہ کروا دوں گا. وہ لکھتے ہیں کہ میرے شیخ کی توجہ ایسی تھی ہاتھی کے اوپر بھی پڑ جاتی اپنا اثر دکھاتی. وہ توجہ حضرت میرے اوپر ڈالتے تھے. 40 دن تک میں نے مراقبہ کیا، تب جا کر پہلی کیفیات مجھے واپس حاصل ہو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مشتبہ غذا کا اتنا اثر ہوتا ہے. اور اگر انسان حلال کمائے تو پھر ایسی جگہوں سے کھائے کہ جہاں پر صاف پاکیزہ مال کھانا تیار ہوتا ہو. ایسی جگہوں سے کھانا کھانا جہاں حرام چیز اندر شامل ہو سکتی ہے، مشتبہ چیز ہو سکتی ہے، یہ پکانے والے کو باقی نہ باقی کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں.
چنانچہ ہمارے تجربے میں یہ بات آئی کہ ایک بچہ 2 سال تک قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتا رہا اور وہ ابتدائی ہی اسباق پر رہا، آگے بڑھتا ہی نہیں تھا۔ پھر ہمیں پریشانی ہوئی کہ یہ بچہ کیوں آگے نہیں چل رہا۔ بچے نے کہا جی میں محنت کرتا ہوں، استاد نے بھی بتایا یہ محنت بڑی کرتا ہے، اسکول میں تو یہ بہت پرائز ون کرنے والا، اسکالرشپ ون کرنے والا بچہ ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے میں اس کا ذہن چلتا نہیں۔ ہم نے پھر اس بچے سے ذرا پوچھا کہ تم بتاؤ کہ کھانے میں کیا کیا چیزیں پسند ہیں۔ اس بچے نے بتانی شروع کی، فلاں جگہ سے یہ چیز اچھی لگتی ہے، فلاں جگہ سے یہ چیز اچھی لگتی ہے۔ ان میں ایسی چیزیں بھی تھیں کہ جو ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے بنی ہوئی تھیں جو ایمان سے ہی خالی۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بچے کا دل کے اوپر ظلمت تھی۔ ہم نے اس کے ماں باپ سے ریکویسٹ کی کہ بچے نے قرآن پاک یاد کرنا ہے، لہذا اب اس بچے کو گھر میں اس کی والدہ مسلمان ہے، نمازی ہے، وہ کھانا بنا کر کھلائے۔ انہوں نے پابندی کی، وعدہ کر لیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، آنے والے 1 سال میں اس بچے نے پورا قرآن پاک مکمل کر لیا۔ اس لیے جو طریقت کے سالکین ہیں، جو اللہ تعالی تک پہنچنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر بہت نظر رکھنی چاہیے۔ کوئی بھی حرام مال یا مشتبہ مال اس کا کھانا ان کے منہ میں نہ جائے، ورنہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بندہ اگر زہر شوق سے کھائے تو بھی مرے گا، اور اگر مجبوری میں کھائے تو بھی مرے گا۔ زہر نے تو اثر کرنا ہی ہے۔ اسی طرح جو کھانا ہم کھاتے ہیں، ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے یہ دیکھنا، جانچنا کہ یہ کھانا حلال ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کی فکر ہی چھوڑ دیں اور بس ہر چیز ہی کھانے کے پیچھے پڑے رہیں، لذتوں کے پیچھے پڑے رہیں، چٹخارے اچھے لگیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے قلب کی کیفیات ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ نہیں محسوس ہوتا، نہ تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے، نہ تہجد میں اٹھنے کو، نہ فجر میں اٹھنا آسان ہوتا ہے۔ تو ایک وجہ ناجنس کی صحبت اور دوسری وجہ مشتبہ غذا ہوتا ہے۔ تیسری چیز اس کو کہتے ہیں ارتکاب معصیت، گناہوں کا کرنا۔ ہمارے زمانے میں یہ وجہ سب سے زیادہ ہے کہ دین کے راستے پہ آ جاتے ہیں، اللہ کے راستے پہ قدم اٹھا لیتے ہیں، کچھ عرصے تک خوب ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، مگر 100% گناہ نہیں چھوڑتے، ساتھ ساتھ گناہ بھی چلتے رہتے ہیں۔ ان گناہوں کی وجہ سے پھر کیفیت سلب ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک بات سمجھ لیں کہ اپنے ذہن میں گناہوں کا خیال آنا یہ غیر اختیاری ہے، شریعت اس کے اوپر پکڑ نہیں کرتی۔ لیکن اگر ایک بندہ ارادے سے برا خیال ذہن میں لائے اور اس کو دل میں جمائے تو اب شریعت پکڑ کرے گی کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ بس ہمیں ان وساوس کی طرف دھیان ہی نہیں دینا چاہیے۔ دیکھیں، ایک بندہ جو بازار میں چلتا ہے، وہ گزر رہا ہوتا ہے، دائیں سے آواز آتی ہے کہ دہی بھلے کھا لو، کہیں سے آواز آتی ہے گول گپے کھا لو، کہیں سے آواز آتی ہے چنے کھا لو۔ یہ جانے والا بندہ دھیان ہی نہیں دیتا، اس نے تو سیدھا اس کو بازار کو کراس کرنا ہے اور اپنے گھر پہنچنا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو مختلف طرح کے وساوس ہیں، یہ شیطان کی بولیاں ہیں جو ہمیں ادھر ادھر مصروف کرتی ہیں۔ ہم ان کی طرف دھیان ہی نہ دیں اور اپنے اللہ کی طرف توجہ لگائے رکھیں تو ہمارے لیے نیکی پہ رہنا آسان ہوگا۔ اس لیے معصیت اختیاری چیز ہے، جو غیر اختیاری ہو وہ معصیت نہیں ہوتی۔ اختیار کے ساتھ جو بندہ کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم
معصیت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. بعض لوگ جب توبہ کی بات ہو تو یہ کہتے ہیں اچھا جی عام طور پہ تو ہم گناہوں سے بچتے ہیں، اگر کوئی ہو گیا ہو تو اللہ معاف کرے. یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے. یہ کبھی زبان سے مت نکالیں کہ اگر گناہ ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر دے. ہم نے یقیناً گناہ کیے ہیں. یہ تو استہزاء ہے، یہ تو مذاق اڑانے والی بات ہے کہ ایک نوکر وہ مالک کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتا رہے اور پھر آ کے کہے اچھا جی اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی تو پلیز مجھے معاف کر دیں. تو وہ کہے گا بدتمیز تم نے غلطی کی ہے، یہ نہیں کہ اگر کوئی ہو گئی ہو. اور اکثر دیکھیں کہ ہم یہی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اچھا جی اگر کوئی گناہ ہو گیا تو معاف. نہیں، اپنے کو گناہگار سمجھیں. ہماری نگاہ کا پرہیز نہیں ہوتا، کان سے غیبت سنتے ہیں، زبان سے ایسی بات کرتے ہیں، لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. ہم تو دوسرے کے حقوق پورے نہیں کرتے، نہ حقوق اللہ پورے کر پاتے ہیں نہ حقوق العباد پورے کر پاتے ہیں. ہم کہاں سے اس درجے کے لوگ آ گئے کہ ہم کہیں جی اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو تو معاف کر دیں. نہیں، گناہ یقیناً ہوئے، ہم بندے بشر ہیں، بس ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ جو کوتاہیاں ہم نے کی ہیں بس ہمیں معاف فرما دیجیے. یوں پھر انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے. اب ذرا چند گناہوں کی تفصیل سن لیجیے جو عموماً لوگ کرتے ہیں کہ ان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں. مثال کے طور پہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے 2 میل دور چلے جاتے ہیں. جب بھی جھوٹ بولیں ہمیشہ ذہن میں سوچیں کہ جب میرے منہ سے ایسی بدبو نکلی کہ فرشتے ہی مجھ سے دور چلے گئے تو پھر اس کا میرے دل کے اوپر کتنا برا اثر پڑا ہوگا. بات تو عجیب سی ہے لیکن انسان ہے، اگر مجلس میں بیٹھے ہوئے اس کے جسم سے ری خارج ہو تو اس کو کتنی ذلت محسوس ہوتی ہے. بدبو کا خارج ہونا، منہ سے ری کا خارج ہونا اس کے مصداق ہے. تو جب بھی انسان جھوٹ بولے یہ مت سوچے میں نے جی بہانہ کر دیا، میں نے جی ایک بس بات اس طرح سے کر دی. نہیں، یہ بدل کے بات کرنا، یہ دوسرے کو بہانہ کرنا، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے. اور جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اتنی بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں. تو سوچیں تو صحیح. اس لیے جھوٹ کی عادت کو چھوڑ دیں. جھوٹ چھوڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے کی زبان سے نکلی ہوئی بات سچ ہوتی ہے تو میں اس کی دعاؤں کو کیسے رد کروں. اللہ پھر اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں. دوسری بات، بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بہت غصہ آتا ہے. بھئی غصہ اگر آتا ہے تو اپنے غصے کو کنٹرول کریں. اس لیے کہ جب غصہ انسان کے دماغ پہ چھا جائے تو انسان نہیں رہتا، اس کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے. دیکھیں لڑائی جھگڑے غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں، مار کٹائی غصے کی وجہ سے ہوتی ہے، گالی گلوچ غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں، رشتے داتے غصے کی وجہ سے جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں، میاں بیوی کی ایک دوسرے سے سیپریشن غصے کی وجہ سے ہوتی ہے، دلوں کے اندر فاصلے غصے کی وجہ سے آتے ہیں. اس لیے جو غصے کو کنٹرول کرے، نبی علیہ السلام نے اس کو پہلوان فرمایا. نبی علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ پہلوان کیوں ہیں، کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے کو پچھاڑ دے. فرمایا نہیں. عرض کیا پھر آپ بتا دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے غصے پہ قابو پا لے وہ پہلوان ہے. سبحان اللہ. تو ہم اپنے غصے پہ قابو پا لیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. مگر ایک آسان طریقہ
غصے کی بیماری سے بچنے کا یہ ہے کہ انسان سوچے کہ آج اس بندے کی غلطی پہ مجھے اس پر اتنا غصہ آ رہا ہے تو میری غلطیوں پر اللہ کو کتنا غصہ آئے گا. میں آج اس کو معاف کر دوں گا، اس کے بدلے قیامت کے دن اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دیں گے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو جلدی معاف فرمائیں گے. اب ذرا سوچیں کہ جب دوسرے کو معاف کرنے سے قیامت کے دن اپنی معافی اتنی آسان ہو جاتی ہے تو پھر انسان کیوں نہ غصے کو کنٹرول کر لے. چاہے بیوی کی کسی بات پہ غصہ آئے، بچے کی کسی بات پہ غصہ آئے تو غصے کو قابو کر لینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ بس یہ دھوبن ہے جو مجھے دھو رہی ہے. جیسے دھوبن کپڑے کو دھو دیتی ہے، یہ میری بیوی میرے دل کو دھونے کا باعث بن رہی ہے، یہ میرا بچہ یہ میرے دل کو دھونے کا باعث بن رہا ہے، یہ میرا فلاں پڑوسی میرے دل کو دھونے کا باعث بن رہا ہے. جب اس طرح سے سوچیں گی تو غصہ ہی آپ کا ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. غصے سے بچنے کے لیے یہ ایک بہت ہی کارگر نسخہ ہم نے دیکھا ہے. اب تیسری بات، دوسروں کے بارے میں دل میں بدگمانی کا ہونا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. دیکھیں، دوسرے کے بارے میں بدگمانی تب ہوتی ہے جب انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے. عجب اور تکبر کی وجہ سے وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی اس کے دل میں آ جاتی ہے. چنانچہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرنے کی بجائے انسان اپنے آپ پر نظر دوڑائے. ہمارے بزرگوں نے کہا، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. واقعی جس کی اپنی کشتی ڈوب رہی ہو اس کو اس وقت کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو بچانے میں مصروف ہوتا ہے. جسے اپنی فکر لگی ہو وہ دوسروں کے پیچھے نہیں پڑتے. انہیں دوسروں کی زندگی شہد کی مکھیوں کا چھتا نظر آتا ہے. جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا ہو تو کوئی کسی مکھی کو ہاتھ لگاتا ہے، ڈرتا ہے، ہاتھ لگائیں گے ساری مکھیاں پیچھے پڑ جائیں گی. ایسے ہی انسان دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرنے سے ڈرتا ہے. کیوں؟ کہ میرے اپنے اعمال ختم ہو جائیں گے. لہذا دوسروں کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھا کریں اور اپنے بارے میں دل کے اندر ہمیشہ اپنے نفس سے بدگمان رہا کریں. ورنہ تو انسان خواب میں اگر اچھے بندے کو دیکھ لے تو مست ہو جاتا ہے جی کہ میں نے تو فلاں کی زیارت کی، حالانکہ وہ اپنی فرض نمازیں بھی پوری نہیں پڑتا. شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ ذرا سے دیر میں اچھا خواب دکھا کر بندے کو ایسا خوش کر دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ پہ فریفتہ ہو جاتا ہے، جی میں تو بڑا نیک ہوں، حالانکہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے. تو اپنے نفس سے بدگمانی رکھیں اور دوسرے اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں اور یہ بھی سوچیں کہ بھئی دوسروں کے گناہ تو جلدی معاف ہو جائیں گے مگر مجھے تو اپنے گناہوں کا حساب دینا پڑے گا. تو ایسا سوچنے سے انسان دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرنا چھوڑ دیتا ہے. بدگمانی کے گناہ سے انسان بچ جاتا ہے. یہ بات بھی سوچیں کہ اپنے ہی گناہ اتنے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا جواب دینا مشکل ہے. میں دوسروں کے بارے میں رائے قائم کر کے اور سر پہ بوجھ کیسے بڑھاؤں اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے جواب دوں گا. جب یوں سوچیں تو پھر انسان دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا. عام طور پر ایک گناہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہماری نگاہیں کنٹرول نہیں. یہ گناہ مردوں میں بھی کثرت سے ہے، عورتوں میں بھی کثرت سے ہے. غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، دلچسپی کی نظر سے دیکھنا. چنانچہ
شریعت نے کہا کہ اگر پہلی نظر پڑ گئی اتفاقاً تو نگاہ بچا لے، اس پر پکڑ نہیں کریں گے، اور اگر اٹھ گئی دوبارہ یا ارادے سے پہلی نظر دیکھا تو یہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے بہت جلدی اثرات ہوتے ہیں انسان کے دل کے اوپر۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بد نظری بسا اوقات کیفیات کو سلب کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، ایک بد نظری۔ اور آج کل کے نوجوان تو بس حریص نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہی پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان سوچے کہ دیکھیں، میں محبت کی نظر فقط اللہ کے لیے ہے، غیر کے اوپر یہ محبت کی نظر میں نہیں ڈال سکتا۔ دیکھیں، اگر خاوند کے ساتھ بیوی ہو اور خاوند کسی غیر عورت پر نظر ڈالے تو بیوی کیسے خفا ہوتی ہے، کیسے ناراض ہوتی ہے۔ تو اگر غیر پر نظر ڈالنے سے بیوی اتنی خفا ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میں نے جن چیزوں کو حرام کہا تم ان پر دلچسپی کی محبت کی نظر کیوں ڈالتے ہو۔ اور پھر قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا کہ بندے، تمہاری بینائی تو تمہیں امانت کے طور پر دی گئی تھی، بتاؤ تم نے امانت کے اندر خیانت کیوں کی ہے۔ تو جب یہ سوچیں گی کہ بد نظری کرنا امانت میں خیانت ہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد نگاہ کنٹرول ہو جائے گی اور انسان بد نظری کے گناہ سے بچ جائے گا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کا ایک شاگرد تھا جو حافظ قرآن تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کسی غیر پر نظر ڈال دی، 20 سال کے بعد اس کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ وہ قرآن پاک ہی بھول گیا، پورا قرآن پاک اس کے ذہن سے نکل گیا، یادداشت سے نکل گیا۔ اگر ایک بری نظر پورے قرآن پاک کو بھولنے کا باعث بن جاتی ہے تو سوچیں آج کتنی بد نظریاں ہوتی ہیں، کہاں کیفیات، کہاں کے وہ جو ہے نا وہ محبت کی جو ہے نا جذبات جو اللہ سے انسان کو محسوس ہوتے ہیں وہ ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اگر عجب اور تکبر کا گناہ ہے تو سوچے کہ یہ ام الامراض ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی کوئی تکبر ہوگا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ لہذا اپنے آپ کو تواضع سے رکھیں، جھکا کے رکھیں، تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان غیبت کرتا ہے اور پھر غیبت کو غیبت بھی نہیں سمجھتا، کہتا ہے جی میں تو جو بات کر رہا ہوں سچ کر رہا ہوں نا۔ بھئی سچ کر رہے ہیں تبھی تو غیبت ہے، اگر آپ جھوٹ کہتے تو وہ بہتان کہلاتا۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ وہ بندہ اگر سن لے تو اس بندے کو اس کے اوپر غصہ آئے۔ شریعت نے کہا تم ایسا کام نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے غیبت سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ اب یہ غیبت کی تھوڑی آگے باریکیاں بھی ہیں، ڈیٹیلز بھی ہیں، وہ بھی سن لیں۔ ایک تو ہے صاف لفظوں میں کسی کے بارے میں بری رائے قائم کر لینا، ایک ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کی کوئی تعریف کرے اور سننے والا سن کے مسکرائے اور کہ ہاں میں اسے جانتا ہوں، تو شریعت نے اس کو بھی غیبت کہا ہے۔ اب ذرا اس کو پھر دوبارہ سن لیں کہ اگر ایک بندہ مجلس میں کسی کی تعریف کرتا ہے اور یہ بندہ تعریف سن کے ہنستا ہے اور کہتے ہیں ہاں میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، تو یہ الفاظ کہنا بھی غیبت میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح غیبت
کرنا حرام ہے، غیبت لکھنا بھی حرام ہے. یعنی آپ اس کو میسج میں کاغذ کے صفحے پر کچھ بات بھی نہیں لکھ سکتی. اگر وہ زبان سے نکالنی حرام تو وہ قلم سے نکالنی بھی حرام ہے. اور پھر غیبت کرنا ان لوگوں کی جو نیک ہوں اور بھی زیادہ برا. علامہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لحوم العلماء مسمومۃ، کہ علماء کی جو گوشت ہوتے ہیں وہ زہریلے ہوتے ہیں. جیسے زہریلے گوشت کو کھاؤ تو مر جاؤ گے، تو مقصد کہنے کا یہ کہ اگر علماء کی غیبت کرو گے اللہ کی نظر سے گر جاؤ گے. سب لوگ انسان ہیں، فرشتہ کوئی نہیں. آپ کسی کی بھی زندگی کو قریب سے دیکھیں، آپ کو 2-4 غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں تو نظر ہی آ جائیں گی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان ان کو ہی بولنا شروع کر دے. جس کے اوپر خیر غالب ہے، جو دین کے علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، دین کا کام کرنے میں لگا ہوا ہے، جس کے اوپر خیر غالب ہے، اب اس کی غلطی کوتاہی شریعت کہتی ہے کہ اس کی ستر پوشی کرو، اس کی تم تذلیل مت کرو. اس لیے علماء صلحاء کی غیبت کرنا اور بھی زیادہ بڑا جرم بن جاتا ہے. اللہ اکبر. چنانچہ انسان اس کے اوپر استغفار کرے اور استغفار کو ندامت کے ساتھ کرے. بغیر ندامت کے زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا بھی ایک گناہ ہے. راویہ بصریہ کہتی تھیں استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہمارا استغفار ایسا ہے کہ اس کے اوپر بھی ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے. باقی بات تو ٹھیک ہے کہ کسی بندے کو جوتا مار کے پھر اس کو کہنا جی پلیز مجھے معاف کر دیں، یہ تو مذاق اڑانے والی بات ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں تو اللہ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو کر استغفار کریں. اب یہاں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جی یہ 3 باتیں جو بتائی گئیں کہ ناجنس کی صحبت اور حرام مال، مشتبہ مال، اور تیسری چیز تھی کہ گناہ کا ارتکاب کرنا، اس سے کیفیات سلب ہوتی ہیں. ایک کیفیت اور بھی ہے لیکن وہ ہم پہ نہیں، وہ بڑے اونچے درجے کے لوگوں پر آتی ہے. اس کو کہتے ہیں قبض کا ہو جانا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزمانے کے لیے اس کی کیفیات کو ذرا روک دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے یا یہ کیفیات کا بندہ ہے. چنانچہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ عبد اللطیف ہے یا عبد اللطف ہے. جو لطف کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جب کیفیات سلب ہوتی ہیں تو ان کے ذکر مراقبے تہجد چھوٹ جاتی ہے. لیکن ہم تو اس درجے کے لوگ ہی نہیں کہ ہم اس کو اپنے بارے میں سمجھیں. لہذا 4 کی بجائے ہمارے لیے 3 ہی باتیں ہیں. پہلی بات کہ انسان ناجنس کی صحبت سے بچے. دوسری بات کہ مشتبہ مال سے بچے. اور تیسری بات گناہ سے بچے. اسی لیے کسی کے ساتھ افیئر ہونا، کسی کے ساتھ ٹیلی فون پر اس طرح کی بات کرنا، میسیجز کے ذریعے رابطے کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں اور اسی وجہ سے دل کی کیفیات سلب ہو جاتی ہیں. انسان اگر سکرین کے سامنے بیٹھے، چاہے ٹی وی کی ہو چاہے کمپیوٹر کی ہو، اور اس پر غیر کو دیکھے تو یہ بھی گناہ ہے اور اس سے بھی کیفیات سلب ہوتی ہیں. اور آج کل تو یہ گناہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب اگر آپ اپنی زندگی پہ غور کریں گی تو آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز صاف نظر آئے گی کہ جی ہاں اس کی وجہ سے میری کیفیات سلب ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان اعمال کو جو گناہ والے ہیں چھوڑ دیں اور نیکی کے اعمال کو کثرت سے کریں تاکہ ہماری دل کی کیفیات پھر ہمیں مل جائیں. اب دل کی کیفیات دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جو بندہ توبہ طائب ہو جائے، استغفار کر لے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ بھی کرے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا،
تم اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو اپنا محاسبہ خود کیا کرو. اس کا طریقہ سمجھ لیں. یہ محاسبہ، یہ موت کا مراقبہ اگر آپ وقتاً فوقتاً کرتی رہیں گی تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. طریقہ یہ ہے کہ جس وقت آپ رات کو سونے لگیں تو ایسے ہی سوتے سوتے دل میں خیال کریں بستر ہے، میں اس پر لیٹ رہی ہوں، ایک وقت آئے گا کہ اس بستر پر لیٹی ہوئی ہوں گی اور میری جان چلی جائے گی. پھر لوگ مجھے نہلائیں گے، پھر مجھے کفن پہنا دیں گے، پھر کندھوں پہ جنازہ لے کر نکلیں گے. کچھ رو رہے ہوں گے، کچھ لوگ مرد پیچھے چل رہے ہوں گے جنازے کے، اور مجھے پھر قبر میں لے کے جائیں گے. پھر قبر میں جب مجھے دفن کریں گے تو میرے اوپر منو مٹی کو ڈال دیں گے. پھر فرشتے آئیں گے، مجھ سے پوچھیں گے من ربک ما دینک من نبیک. میں اس کا جواب کیسے دوں گی؟ اگر نہ دے سکی تو فرشتے مجھے گر سے ماریں گے، قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا. میں قیامت تک اس گڑھے کے اندر جلتی رہوں گی، عذاب پاتی رہوں گی، حتیٰ کہ جب قیامت کا دن ہوگا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ میرے نام اعمال کو کھول کر دیکھیں گے تو میرا یہ گناہ بھی کھلے گا، یہ بھی کھلے گا، یہ بھی کھلے گا. ساری مخلوق کے سامنے مجھے کتنی شرمندگی ہوگی. اور اس وقت میں یہ کہوں گی قال رب ارجعون، اللہ مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں اب واپس دنیا میں جا کر نیک اعمال کروں گا. مگر اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں. یہ ساری باتیں دل میں سوچ کے اب آپ سو جائیں اور یوں سوچیں کہ بس اب میں گویا موت کے منہ میں جا رہی ہوں اور توبہ کر کے جا رہی ہوں. اور اگلے دن جب آنکھ کھلے تو آپ یہ سوچیں اوہو میں نے رات کو اللہ کو جو ریکویسٹ کی تھی کہ رب ارجعون، اللہ مجھے واپس لوٹا دے، تو اللہ نے مجھے ایک دن کی مہلت اور دے دی کہ میری بندی تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، مجھے منا لو. لہذا آج کا دن مجھے اللہ کو منانے کے لیے ملا ہے. پھر دن اس طرح سے گزاریں کہ سارا دن نیکی پر کریں، گزاریں، گناہوں سے بچیں، آخرت کی تیاری میں. پھر اگلے دن جب رات کو سونے کا وقت آئے تو پھر رات کو سوتے ہوئے موت کا مراقبہ کریں، اور جب اگلے دن اٹھیں تو پھر سوچیں کہ ایک دن کی مہلت اور مل گئی، مجھے اب اللہ کو منانا ہے. چند دن آپ یہ مشق کرتی رہیں گی تو ایک عادت بن جائے گی. پھر آپ دیکھیں گی کہ پھر آخرت کا دھیان رہے گا، توجہ رہے گی، انسان کے دل میں انابت اللہ، رجوع اللہ کی کیفیت رہے گی، اور نیکی کی زندگی کو اختیار کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم پر رحمت فرمائے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے نیک عملوں کو قبول فرمائے. خاص طور پر وہ لوگ جو سالکین کہلاتے ہیں، جو دین کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. ہمارا اللہ کے سوا ہے کون؟ ہم اگر اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھے تو ہمارے پلے کیا رہا؟ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہو، کوئی غیر اس کو کھانا نہیں کھلاتا، غیر کی بکری کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، ہر کوئی اس کو دور بھگا دیتا ہے. ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی غلامی کا، بندگی کا پٹا ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے. ہم اگر اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کی کوشش کریں گے، ہمیں کہیں سے کچھ نہیں ملنا، ہماری جھولیاں خالی رہیں گی. ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے مالک کے در پہ آ جائیں. اس مالک کے نام سے ہی آج ہمیں عزتیں ملتی ہیں. لوگ کہتے ہیں صوفی صاحب، عالم صاحب، سالک صاحب، پیر صاحب، یہ سب اللہ کی نسبت ہے. اس نے کیا اچھی بات کہی، واہ وکانی ہاں تیرے نام پچھوں، نہیں تے کون کمینی نو جان دہائی، میرے گل پٹا تیرے نام والا، تیرے نام کو جگ سی جان دہائی. اللہ میرے نام میں میرے گلے میں آپ کے نام کا پٹا پڑا ہوا ہے، اور آپ کے نام کو ساری مخلوق جانتی تھی. جہاں میں جاتا ہوں
اللہ لوگ سلام کرتے ہیں، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی گلے لگاتا ہے، اللہ یہ سب آپ کے نام کی برکت ہے. اب ہمیں توفیق دے دیجئے ہم آپ کے بن کر ہی زندگی گزاریں، گناہوں سے توبہ کریں اور آپ کو منا کر پھر اس دنیا سے روانہ ہوں. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.